ندیم رضا کا سلام۔ متحدہ عرب امارات نے 12 ملکوں پر اپنے ویزے کی پابندی عائد کی ہے کہ اب 12 ممالک میں زیادہ تر مسلمان ممالک شامل ہیں، اور یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے اس میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو جواز بنایا گیا ہے۔ اگر ہم زمینی حقائق جاننے کی کوشش کریں، وہ بھی بالکل سب کے علم میں ہے کہ کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثر جو لوگ ہو رہے ہیں دنیا بھر میں ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جہاں کروڑ سے اوپر لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اموات بھی بڑے پیمانے پر۔ اور سیکنڈ نمبر پر آتا ہے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا قریب ترین ملک جس نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، وہ ہے بھارت۔ وہ اس کا لسٹ میں دوسرا نمبر آتا ہے، جہاں پہ جو کورونا سے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ نمبر 2 پہ وہ آتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے برازیل۔ اچھا، ان پہ پابندی لگائی نہیں، اور پاکستان جو سب سے متاثرہ ممالک ہے اس کی فہرست میں پاکستان کا نمبر ہے 28واں۔ گو کہ یہ دوسری لہر جو کووڈ-19 کی آئی ہے اسے انتہائی مہلک قرار دیا جا رہا ہے، لیکن رب العزت کا، پروردگار عالم کا خاص کرم ہے پاکستان پہ۔ یہاں اس طرح سے نہ اموات ہوئی ہیں اور نہ لوگ بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے۔ ہاں، یہ ضرور ہے حکومتی سطح پر ایک خاطر خواہ انتظامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے، آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی حفاظت کریں، ماسک لگائیں۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے پاکستان کی سطح پہ، لیکن جو بڑے پیمانے پہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر متاثر ہو رہے ہیں وہ امریکہ ہے، بھارت ہے، یورپ کے ممالک ہیں، وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ ان پہ پابندی نہیں لگائی کووڈ کا۔ یہ جو 12 ممالک پہ لگائی ہے ان کے اندر زیادہ تر وہ مسلمان ممالک ہیں جن کا ایک دنیا بھر میں اہم مقام ہے۔ ان کی بات ہے اس میں دیکھیں، پاکستان ہو گیا، ایران، ترکی، عراق، اسی طرح سے شام، افغانستان، یمن، یہ ممالک ہیں، ان کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ جن ممالک میں بڑے پیمانے پر اموات ہوئی ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہے۔ تو اب اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، تھوڑی ریسرچ کی، کھنگالا چیزوں کو، تو بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ اگست 2020 کے بعد سے جو متحدہ عرب امارات اور یہ خلیج و مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں ان کی پالیسیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ سب وہ اسرائیل کی طرف جب سے گئے ہیں اس کے بعد سے ساری صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے خطے کی، اور بالخصوص مسلمان ممالک میں اندر بھی تفریق پہلے بھی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ تھی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہر کسی ممالک کے اپنے مفادات سب کو عزیز تھے، انہی مفادات کے اوپر پالیسی ترتیب کی جا رہی تھی۔ تو لیکن جب سے اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں اسرائیل کو جب سے تسلیم کیا ہے متحدہ عرب امارات، بحرین اور دیگر عرب ممالک کے سوڈان کو ملا لیا گیا ہے، اس وقت سے پالیسی تبدیل ہوئی ہے۔ اچھا، پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا، لیکن حکومت پاکستان نے سختی سے تردید کی، کہا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک جو فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فلسطین پہ بھی وہاں جس طرح سے ظلم روا رکھے گئے ہیں تو پاکستان جیسا ملک نہیں مان سکتا۔ اسی طرح جن ممالک پر پابندی عائد کی گئی ہے کورونا کا جواز بنا کے، میں تھوڑے سے ایک فیکٹس اینڈ فگر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکیں کہ کووڈ-19 جواز ہے یا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا جواز ہے، یا یہ خطے میں اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ تو جن ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے 12 ممالک، اس میں اکثریتی مسلمان ممالک ہیں جن کا اپنا ایک اہم مقام ہے پوری دنیا میں، نہ صرف عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر۔ ان میں دیکھیں
ایران کا جو نمبر آتا ہے کووڈ متاثرین کی فہرست میں 14واں نمبر ہے. اسی طرح عراق 20ویں نمبر پہ اور ترکی کا 25واں. جو یمن ہے جس پہ اسلامی اتحاد نے جو 41 ملک اتحاد ہے اس نے جو جنگ مسلط کی ہوئی ہے اس ملک کا نمبر کووڈ متاثرین میں آتا ہے 159. تو اس پہ ہی پابندی لگا دی. پھر صومالیہ دیکھیں آپ اس کا نمبر آتا ہے 148. اس پہ پابندی. شام اس پہ بھی جنگ مسلط کی گئی ہے وہ بھی جنگ سے تباہ لیکن کووڈ وہاں پہ نہیں ہے اس طرح سے. اس کا نمبر آتا ہے 129واں جو فہرست ہے اس میں 129واں نمبر ہے. اب افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کا بھی 87واں نمبر ہے 87 نمبر پر ہے اس فہرست میں. اور لیبیا 71 نمبر پر ہے اور کینیا کا نمبر 74 ہے. ان ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے. لیکن جو متحدہ عرب امارات کی جس سے میں آپ کو نئی محبت کہوں جو محبت تو خیر پرانی تھی لیکن وہ منظر عام پہ جو لائی گئی ہے وہ اگست میں آئی ہے وہ اسرائیل کا نمبر ہے 30واں اس فہرست میں کہ جہاں لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے. تو اس کے جو لوگ ہیں اس کے جو تاجر برادری ہے سائنٹسٹ ہیں ٹورسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں برابر آ رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں. ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. وہ وہاں پہ اپنا فوڈ فیسٹیول بھی منعقد کر رہے ہیں. ان پہ تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی ہے تو مسلمان ممالک پہ. تو یہ فگر دینے کا مقصد آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں ذرا یہ مسلمان ممالک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسی طرح جب بھارت ہے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ ہوا تو اس میں ہر ممالک کی اپنی پالیسی ہوتی ہیں جو تجارت کو اس پہ انہوں نے مقدم رکھا. سعودی عرب اور یو کے خاص تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ بھارتی شہریوں کا جن کے پاس 5 سال کا امریکی ویزا ہے انہیں آن ارائیول ویزا ملتا ہے. لیکن پاکستان کے شہری جن کے پاس ویزا ہے انہیں یہ سہولت نہیں ہے. انہیں ویزا لینا پڑتا ہے. یہ وہی پاکستانی ہے جنہوں نے پورے متحدہ عرب امارات کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. شروع سے وہاں تھے. یہ جو آج یو اے کی دبئی کی ابوظہبی کی شکل ہے یہ 20 سال پہلے نہیں تھی. وہ پاکستانی ہی تھے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کو اس قابل بنائے. وہ تو اپنی اجرت لیتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجرت پہ کام کرتے تھے لیکن خون پسینہ تو پاکستانیوں کا تھا. آج جب سب کچھ ہو گیا ہے تو اب ایک پریشر ٹیکٹک کے لیے اس طرح کے ویزوں پہ پابندی آئی تھی. جب گو کے پاکستان کے ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ عارضی طور پر یہ بند کیا گیا ہے. عارضی طور پر بند کیا گیا تو مسلمان ممالک پاکستان ایران اور ترکی ہی کیوں نہیں بھارت پہ پابندی لگائی گئی جن کے بڑے پیمانے پہ اموات ہو رہی ہیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. امریکہ پہ کیوں نہیں لگائی یورپ پہ کیوں نہیں لگائی کیوں پاکستان پہ؟ وہ اس لیے کہ پاکستان نے ایران نے ترکی نے عراق نے ان سب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہی وجہ ہے. تو ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا. اور یہ تھوڑا سا بس آخر میں چلتے چلتے تو اصل میرا مقصد یہ تھا کہ پردہ اٹھانا کہ یہ متحدہ عرب امارات جو ہے یہ 7 ریاستوں پر مشتمل ہے. یہ اس میں ابوظہبی دبئی شارجہ عجمان فجیرہ ام القین راس الخیمہ یہ اسٹیٹس ساری لیکن ان پہ سارا ابوظہبی اور دبئی کا حقوق ہے. اور متحدہ عرب امارات کو مغرب نواز تصور کیا جاتا ہے. لیکن اب اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے تعلقات استوار ہو چکے ہیں اب یہ آگے جا کے مزید گل کھلائے گا کیونکہ پھر وہاں سے ترکی بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ اس وقت عالم اسلام کی قیادت کی لڑائی چل رہی. پہلے تو یک طرفہ معاملہ تھا لیکن اب ترکی بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں خلیج میں مشرق وسطیٰ میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اسی لیے غالباً کہ اچھا انہی ممالک جن پہ پابندی لگائی گئی ہے ایک یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلیوں کو ان ممالک سے خطرہ رہتا ہے تو شاید ان کی آزاد یعنی کہ نقل و حمل جو ہے
उसके लिए इन पर पाबंदी लगाना यूएई के लिए नागुज़ीर था। इसलिए फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पे कहा गया है। अब ये देखना ये है कि इस सूरत-ए-हाल को किस तरह से लिया जाएगा? क्या ये दायमी होगी या आर्ज़ी ही रहेगी? और पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में ज़रूर कोई बयान जारी करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ़ यही कहा जा रहा है लोगों का कि ये आर्ज़ी तौर पे उनका अंदरूनी मामला नहीं है। हमें ये देखना होगा। कोविड ही की वजह से अगर पाबंदी लगानी थी, तो भारत पे क्यों नहीं लगाई? बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।